بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی الحمدللہ ہم نے کل تک 129 آیات پڑھ لی تھیں۔ آج ہم 130 تا 132 تین آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو آج بھی ان تین آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور باتیں ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اور اس سے اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جی ہم شروع کرتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ وَمَن، من جو ہے واو حرف عطف ہوتا ہے، اور من حرف استفہام ہے، اسے اسم موصولہ بھی کہا جاتا ہے، ہو کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ کون کے معنوں میں ہوگا، حرف استفہام، سوال کرنے والا، کیونکہ ہو جو ہے یہ حرف سوال کرنے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، انٹروگیٹو ورڈ ہوتا ہے، تو لہٰذا وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو منہ موڑے، منہ موڑنا۔ راغب یرغب، باب سامیہ ہوتا ہے۔ جب ہم باب کی بات کریں گے تو یہ کچھ فارمولے ہیں، عربی کے جتنے بھی افعال ہیں، وربس، وہ کسی نہ کسی فارمولے پر بیسڈ ہوتے ہیں۔ انگلش اور اردو میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، لیکن عربی ساری کی ساری زبان جو ہے یہ بہت ہی زیادہ سسٹمیٹک زبان ہے، تو لہٰذا یہاں پر جب میں کہوں گا یہ فلاں باب سے ہے، اس کا مطلب ہے یوں آپ کہہ لیں ہم سادہ انداز میں کہ یہ ایک ڈائی ہے، ایک سانچہ ہے، ایک فارمولہ ہے جس کی بیس پر یہ والا جو کوئی بھی فعل آئے گا وہ اس کی بنیاد ہوگی۔ تو یہ جو باب ہے اس کو کہتے ہیں سامیہ باب، یعنی سامیہ یسمعو، یعنی ماضی جو ہے وہ درمیان والا زیر میں ہوگا سامیہ، اور جو مضارع ہوگا وہ سارے کے سارے وہ اس میں، یا یوں کہہ لیں آپ کہ اس میں عین کلمہ جو ہے وہ زبر والا آتا ہے، تو سامیہ یسمعو، تو یہ بن گیا راغب یرغب، راغب یرغب۔ جب یرغب کے بعد یا راغب یرغب کے بعد ان آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا، روح گردانی کرنا، اور اگر اس کے ساتھ الا آ جائے، الا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا یا انتہائی عاجزی سے کوئی چیز مانگنا۔ جیسے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف توجہ کر لے، انتہائی عاجزی سے تو اس سے مانگ، تو وہاں پر جو ہے الا آیا ہے تو وہاں پر توجہ کرنا ہے، اور یہاں ان کے ساتھ آ رہا ہے تو یہاں اس کا مطلب ہوگا منہ موڑ لینا۔ اور کون ہے جو منہ موڑ لے، کس سے منہ موڑ لے؟ ملت ابراہیم، ملت دین، دین کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا اسلوب، زندگی گزارنے کا ڈھنگ،
اس کو دین کہا جاتا ہے۔ تو ملت کا مطلب یہاں ہوگا دین۔ ابراہیم، ابراہیم کا دین۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑ لے، جو ابراہیم کے دین سے روگردانی کر لے، اللہ سوائے اس کے، من صافیہ نفسہ، مگر سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ یعنی ابراہیم کے دین سے کوئی اور آدمی منہ نہیں موڑ سکتا، صرف اور صرف جو منہ موڑے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی انتہائی جاہل آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے، اس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈال لیا ہے، اپنی ذات کو اس نے جاہل بنا لیا، حماقت میں ڈال لیا۔ تو صرف اور صرف وہ آدمی ابراہیم کے دین سے منہ موڑتا ہے، ادروائز کوئی اور آدمی ابراہیم کے دین سے منہ موڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ فطرت پر مبنی ہے، اور ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ اسلام کی فطرت ہے۔ لہٰذا جب ہم اس فطرت پر پیدا ہوتے ہیں تو لہٰذا ہمارے لیے ابراہیم کے دین کو ماننا کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، ہم پہلے ہی مانے ہوئے ہیں کیونکہ ہم یہی فطرت لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، جس آدمی کی فطرت مسخ ہو جائے، وہ اس کا حلیہ ہی بگاڑ لے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے، تو اس کو ابراہیم کے دین پر چلنا پھر مشکل ہے۔ اب جو یہود و نصارہ تھے اور مشرکین، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ان کا کلیم تھا، کیونکہ یہود اور جو نصارہ تھے وہ تو ظاہر بنی اسرائیل سے آ رہے تھے، اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، تو ان کی نسل جو ہے وہی بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حتیٰ کہ جو مشرکین تھے وہ بھی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف کلیم ایسا کرتے ہیں، دعویٰ تو ہے ان کا کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، لیکن در حقیقت ابراہیم کے دین پر وہ نہیں تھے۔ تو صافیہ بھی باب سامیہ سے ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے یہاں پر، صافیہ یصفہ، بیوقوف بنانا۔ تو اور کون ہے جو منہ موڑ لے ابراہیم کے دین سے سوائے اس شخص کے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، بس وہی منہ موڑے گا، باقی تو سارے کے سارے فوری طور پر ابراہیم کے دین پر آ جائیں گے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق، اصطفینا، ہم نے چن لیا اسے، کس کو؟ ابراہیم کو، فی الدنیا، دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا کہ ابراہیم جو ہیں یہ ہمارے سلیکٹڈ آدمی ہیں، چوزن ون، ہم نے ان کو چن لیا ہے دنیا میں۔ اور یہ کتنا بڑا ٹائٹل ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خود اعلان کر دے کہ یہ میرا چنا ہوا آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ اعلان فرما رہے ہیں قرآن مجید میں۔ البتہ تحقیق، اصطفینا، اس کو ہم ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مادہ ہوتا ہے صاد، فا اور واو، صاد فا واو۔ باب افتعال ہے ایک، وہی جو فارمولے کی بات کی تھی میں نے، افتعال یفتعل، یہ فارمولہ میں لکھ رہا ہوں، افتعال یفتعل، یفتعل، افتعال، افتعال یفتعل، افتعال۔ اس پر ہم اس کی ویلیوز پٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ہے پہلے والا، اس کو کہتے ہیں فا کلمہ، یہ جو دوسرا ہوتا ہے اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے، اور تیسرا جو ہوتا ہے اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں فا کلمہ یہاں آ رہا ہے، عین کلمہ یہاں آ رہا ہے، لام کلمہ آخر میں آ رہا ہے، تو یہ ساری ویلیوز یہاں ہم پٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا بن گیا؟ الف، اس کے بعد صاد، اس کے بعد تا آ گیا، اس کے بعد عین فا آ گیا، اور اس کے بعد واو آ گیا۔ تو یہ اس کو ہم کریں استفوا، یہی بن گیا استفوا۔ اب جب صاد آ جاتا ہے پہلے باب افتعال میں، تو اس کے بعد آنے والا تا جو ہے اس کو طا میں بدل دیا جاتا ہے، لہٰذا
اور اگلی بات اس کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں کہ جب چوتھی یا پانچویں جگہ پر واو آ جائے تو اس کو یا میں بدل دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک فارمولہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر 1 2 3 4 چوتھی جگہ پہ آ رہا ہے، تو چوتھی یا پانچویں جگہ پر جہاں پہ واو آئے گا، واو چونکہ حرف علت ہے، کمزور حرف، لہٰذا اس کو یا میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دو تبدیلیاں آ گئیں، اس کو تو ہم نے طا میں بدل دیا اور اس کو یا میں بدل دیا، تو یہ بن گیا ہمارے پاس استفیا۔ اب اس کے ساتھ ہم نے جب جمع متکلم میں نہ لگانا ہوتا ہے، ہم جیسے ہم ضربا سے ضربنا، یہ پہلا صیغہ ہے، استفا اس نے چنا، تو استفا یستفی وہ چنتا ہے یا وہ چنے گا، اسی سے یستفی سے ہم بنا لیتے ہیں مصطفیٰ، چنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو چنا ہوا ہے، سلیکٹڈ، چوزن ون ہے، اس کا بھی مطلب۔ تو لہٰذا استفا، اب اس کے ساتھ ہم نے نہ لگانا ہے، تو آخری والے کو یا کو ساکن کر دیتے ہیں اور آخر میں نون الف نہ لگا دیتے ہیں، یہ یا ہو گیا ساکن اور نہ ہو گیا، تو یہ بن گیا استفینا، ہم نے چن لیا۔ تو یہ ہے استفینا، ہم نے چن لیا، ہو اسے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اسے، کہاں پر؟ فی الدنیا، دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا چنا ہوا آدمی ہے، لہٰذا یہی وہ آدمی ہے جس کی پیچھے آپ کو چلنا ہے تو کامیابی ملے گی، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اسے دنیا میں، فی کا مطلب میں، اور الدنیا دنیا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرۃ، آخرت میں۔ اچھا، فی الآخرۃ، فی جو ہے یہ حرف جر ہے، اسی وجہ سے یہاں پر زیر آ رہا ہے۔ یہاں پر بھی ان جو تھا یہ حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کے بعد آخر میں زیر لازمی طور پر آئے گی۔ تو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ یعنی ابراہیم آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، لا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، یہاں پر لام تاکید اسے کہا جاتا ہے، ضرور صالحین میں سے ہیں، یا ضرور صالحین میں سے ہوں گے۔ ظاہر قیامت ابھی آنے والی ہے، تو قیامت والے دن جو ہے وہ بے شک وہ ضرور صالحین، نیکوکار، نیکوں میں سے وہ ہوں گے۔ اور دیکھیں جتنے بھی اب تک نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام پر ہی تھے، چونکہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چل رہے ہیں آگے، زیادہ تر انبیاء جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی قبولیت جو ہے اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام پر ہوگی، ادروائز انسان جو ہے وہ ناکام ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعا کی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی من الصالحین، سوری مجھے تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ مجھے مسلمان کر کے فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ کر دینا۔ تو یہ تمام یہاں پر جی نہیں، وہ اور چیز ہے، توفنی مسلما والحقنی من الصالحین یا بالصالحین، یہ دونوں میں سے ایک ہے، بہرحال اس کو بعد میں کنفرم کریں گے۔ تو اور بے شک وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوں گے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اس قالا، جب کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، جب اس کے رب نے اس سے کہا۔ اب دیکھیں یہاں پر قالا اسم آ رہا ہے، تو اسم کے بعد اگر پیش والا اسم آ جائے، فعل کے بعد اگر اسم پیش والا آ جائے تو وہ فاعل ہوتا ہے،
اور اگر زبر والا آ جائے تو وہ مفعول ہوتا ہے۔ بس یہ بات میں روزانہ آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ سٹارٹ میں یہ غلطی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور جب کہا لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، کس کو کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، ہو سے مراد یہاں ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور جب اس کے رب نے اس سے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا؟ اسلم، تو فرما بردار ہو جا، تو مطیع ہو جا۔ اسلم، دیکھیں اس باب ہے ایک، افعل یفعل افعال، افعل یفعل افعال، تو یہ کیا بنے گا؟ سین لام میم، اس کا دیکھیں مادہ ہے تو یہ بن گیا افعل سے اسلم، اور اسلم یفعل یسلم، یسلم اسلام، اسلام یہاں سے بنتا ہے، اسلم یسلم اسلام۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کر دینا، جھکا دینا، یہ اسلام ہے۔ تو اسلم یسلم، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، یسلمو سے اگر حاضر کا صیغہ بنائے تو کیا بنے گا؟ تسلمو، یسلمو وہ فرما برداری کرتا ہے یا وہ کرے گا، اور تسلمو تم فرما برداری کرتے ہو یا کرو گے، تسلمو۔ اب اس سے اگر ہم امر بنانا چاہیں تو کیا بنے گا؟ سب سے پہلے تا گرا دیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے امر بنانے کا، آخری والے کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھا جا رہا ہو تو حمزۃ الوصل لگا دیتے ہیں، الف لگا دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ باب افعال ہے تو باب افعال میں ہمیشہ زبر لگائی جاتی ہے امر بناتے ہوئے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہوں گے ان میں زیادہ تر میں زیر آتا ہے، کہیں کہیں پیش آتا ہے، تو وہ اس کا علیحدہ طریقہ ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ اس میں صرف زبر لگائی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ بن گیا اسلم، یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے اسلم، تو فرما بردار ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تو ہمارا فرما بردار ہو جا۔ انہوں نے فوری طور پر کیا جواب دیا؟ قالا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، یعنی ادھر حکم ہوا ادھر سرنڈر کر دیا، کوئی حیل و حجت نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا بس سرنڈر کر دیا فوراً۔ تو اسلمت، یہ جو آخر میں تو آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ضربت میں نے مارا، فتحت میں نے کھولا، نصرت میں نے مدد کی، تو اسلمت میں فرما بردار ہو گیا۔ تو انہوں نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ کو یہ عرض کر دی کہ تو نے مجھے حکم دیا، میں فرما بردار، میں مطیع آپ کا ہو گیا۔ کس کا؟ لرب العالمین، عالمین کے رب کا، عالمین تمام جہان، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ساتھ تعریف بھی کر دی۔ ہونا تو یہ جواب چاہیے تھا کہ انہوں نے کہا اسلم، تو فرما بردار ہو جا، تو وہ کہتے اسلم لکا، میں آپ کا فرما بردار ہو گیا، لیکن ایسا نہیں کہا۔ وہ اگر اس طرح کہتے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کر رہے ہیں کہ اس نے حکم دیا، لو اللہ میں نے احسان کر دیا، میں نے آپ کا مطیع ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں، ساتھ تعریف بھی کر دی، اور ساتھ یہ یہاں پر ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ کوئی میرا بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی، اور مجھے توفیق دی کہ میں تیرے سامنے فرما بردار ہو جاؤں۔ تو قالا، عرض کی، کہا، اسلمت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لی کے لیے، رب العالمین، عالمین یعنی تمام جہانوں کے پروردگار کا میں فرما بردار ہو گیا۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، جب کہا لہو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، تو جب اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ اسلم، تو فرما بردار ہو جا۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عرض کی، اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے، رب کا، تمام جہانوں کے پروردگار کا میں فرما بردار ہو گیا۔ وَوَصَّى، واو اور وصّى، یہ
علی اسلم کچھ سمجھ آئی؟ یہ کون سا بنے گا باب؟ شد کس پہ آتی ہے؟ فعل یفعل تفعیل، فعل یفعل تفعیل، اس کا مادہ ہے واو صاد یا، یہ واو اور ہے، اور اینڈ، اور یہ ہے وسا، یہ ہے فعل، تو تفعیل باب تفعیل ہے۔ تفعیل باب کیا ہوتا ہے؟ فعل یفعل، یفعل تفعیل، تو وسع یوسی توصیتاً، توصیہ، وسع یوسی توصیہ، تو اب اس پر وہ کریں اگر آپ تو دیکھیں پہلا ہے واو، دوسرے والا جو ہے وہ سواد ہے، اس کا پر شد ہو گئی، اور تیسرا جو ہے وہ یائی ہے، تو وسعیہ یہ بن گیا وسعیہ۔ تو جب آخری حرف علت ہو اور اس سے پہلے والا زبر ہو تو اس کو کھڑی زبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور آخر سے وہ حرکت ختم کر دی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ بن گیا وسع۔ اور اس نے وصیت کی، کس نے؟ آگے یہ فاعل آ رہا ہے، ابراہیم، پیش والا ہے نا، یہ فعل ہے تو فعل کے بعد جو اسم آ رہا ہے یہ وہ پیش والا ہے، تو جب پیش والا آئے گا تو وہ فاعل ہوگا، کام کرنے والا۔ اور ابراہیم نے وصیت کی، بہا، اس کی، ہا جو ہے یہ یہاں پر ملت جو لفظ آیا تھا اس کے لیے استعمال ہوا، دیکھیں وہ مؤنث ہے، کسی بھی حرف کے آخر میں اگر گو تا آئے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر ہے مؤنث کے لیے، تو لہٰذا یہاں پر اس سے مراد ہوگا ملت کی، اس دین کی، یعنی جو دین اسلام ہے اس کی ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی یعنی اس دین کی وصیت کی، کس کو؟ بنی ہی، اپنے بیٹوں کو۔ ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ایک بیٹا۔ اب اس کی جمع جو ہے ابن کی بنون بھی ہوتی ہے اور بنین بھی ہوتی ہے۔ بنون جو ہے وہ فاعلی حالت ہوتی ہے، سبجیکٹو سٹیٹ، اور بنین جو ہے وہ مفعولی حالت ہوتی ہے۔ تو یہاں چونکہ مفعول کے طور پر آ رہا ہے تو اس لیے بنینا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایکچولی یہ لفظ کیا ہے؟ بنینا، بیٹے، جمع ہے یہ بنینا، اور ساتھ پلس یہ ہو ہے، بنینا ہو، اس کے بیٹے۔ اب چونکہ اس کے بیٹے، یہ دیکھیں مرکب اضافی ہے، اس کے بیٹے، ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، تو پہلے والے کو مضاف کہا جاتا ہے، دوسرے والے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو جب مضاف جو ہے وہ جمع یا تثنیہ والا ہو تو اس کا نون جو ہے جب مضاف بنایا جاتا ہے تو وہ گرا دیا جاتا ہے، لہٰذا اس کا یہ گرا دیا گیا تو باقی رہ گیا بنی پلس ہو، یہ رہ گیا۔ اب ان کو ملا دیں جب، تو چونکہ پیچھے یا آ رہا ہے تو لہٰذا ہو جو ہے وہ ہی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ آواز کو نا پڑھنے میں آسانی کے لیے صرف یہ تبدیلی ہوتی ہے، جو ہی آ رہا ہوتا ہے نا وہ اس میں ہوتا ہوئی ہے ایکچولی وہ، لیکن پڑھنے میں آسانی کے لیے اس کو ہی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ اس انداز سے بنی ہی بن گیا، اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹے۔ اور ابراہیم نے اس دین کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہاں کیا ابراہیم علیہ السلام نے یعقوب کو بھی نصیحت کی یا یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی؟ آپ کے خیال میں یہ مفعول ہے یا فاعل ہے؟ فاعل ہے، یہ پیش والا ہے نا، تو لہٰذا یہ فاعل ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اس دین کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اس دین کی۔ اب دیکھیں یہ کتنی معمولی سی بات ہے کہ اگر ہم یہاں پر اگر فرض کیا یہاں پر با زبر والا ہوتا نا تو پھر ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اس دین کی اور یعقوب کو بھی کی یہ نصیحت، لیکن چونکہ یہ پیش والا آ گیا تو یہ فاعل بن گیا، تو اس سے ہمیں سمجھ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ اچھا، کیا نصیحت کی؟
یا بنیہ، اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو۔ اب یہ کیسے بنا؟ یا جو ہے آپ جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں حرف ندا، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اے اللہ، تو اے کہہ کے ہم مخاطب کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں حرف ندا۔ باقی یا اس کا مطلب حرف ندا ہو گیا، باقی رہ گیا بنیہ، میرے بیٹو۔ اب دیکھیں اس کو ذرا دیکھیں، یہ ہے، یہ ایکچولی کیا ہے؟ بنینا پلس یا، بنینا پلس یا۔ اب چونکہ میرے بیٹو یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مرکب اضافی میں مضاف جو ہے وہ جمع یا تثنیہ آتا ہے تو اس کا نون گرا دیا جاتا ہے، لہذا نون یہاں پہ گر گیا تو باقی رہ گیا یہ یا آ گیا۔ اب یہاں پر بھی یا ہے اور یہاں پر بھی یا ہے، تو ان دونوں کو ادغام کر دیں گے، مرج کر دیں گے آپس میں، تو جب مرج کریں گے تو یہ بن جائے گا بنیہ، بنیہ۔ مرج جب بھی کیا جاتا ہے نا، دو لفظ ایک جیسے دو لفظوں کو جب بھی مرج کرتے ہیں تو اس پر شد آ جاتی ہے، تو پھر جو بعد والا ہوتا ہے نا، یہ چونکہ عام طور پر یہ یا لیتا ہے زبر، یا ساکن ہوتا ہے یا زبر لیتا ہے، تو لہٰذا اس کی مناسبت سے اس پر شد آ جائے گی اور اوپر زبر آ جائے گی۔ تو یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو اللہ تھا ایکچولی اللہ، لیکن انا جو ہے اسے کہتے ہیں حرف مشبہ بالفعل، انا، انا، کا انا، لیتا، لکنہ، انا، انا، کا انا، لیتا، لکنہ، یہ 5 لفظ جو ہیں انہیں کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایکچولی جیسے ان الانسان لفی خسر، ان الانسان، وہ انا کی وجہ سے انسانہ بن گیا، اگر انا نہ ہوتا تو وہ ہوتا تھا الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، تو وہ انسان وہاں پر فاعلی حالت میں تھا۔ تو یہ بھی ایکچولی یہاں پر فاعل ہے، لیکن انا نے آ کے اس کی حرکت کو بدل دیا ہے۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ، استفا، اللہ نے چن لیا۔ یہ استفا جو ہے وہ ہم پہلے بنا چکے ہیں یہاں پر، تو ماضی کا صیغہ ہے استفا، یعنی صاد فا واؤ وہی والا یہ لفظ تھا، اور باب افتعال میں ہی تھا، استفا وا بنا، اور اس کے بعد ہم نے تا کو صاد کی وجہ سے تا کو طا میں بدل دیا، اور چوتھا حرف واؤ تھا تو اس کو یا میں بدل دیا، تو اس طرح وہ بن گیا تھا استفا۔ تو یہ وہ لفظ ہے۔ تو اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین کو چن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی منتخب فرما لیا تمہارے لیے کون سا دین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے، اور وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ کیونکہ جو ہم پہلے ہم نے آیت تک پڑھی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمین بنا لے، اپنا فرما بردار، تو وہاں پر سین لام میم ہی تھا، تو وہ بھی یعنی اسلام پر چلنے والا بنا لے۔ وذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ بنا دے، تو وہاں پر بھی مسلمہ کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی اسلام پر تھے، اور آنے والوں کو جو وصیت کر رہے ہیں جس دین کی، وہ بھی اسلام ہے۔ تو لہٰذا ہر جتنے بھی نبی آتے رہے ہیں، چاہے ان کا نام ہم بعد میں یہودیت رکھ دیا گیا، نصرانیت رکھ دیا گیا، لیکن ایکچولی وہ اسلام ہی تھا، اس میں معمولی سی کوئی تبدیلیاں آئیں، لیکن جو بنیاد ہے وہ بنیاد وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنا۔ تو اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے، لا کا مطلب یہ ایکچولی لا جو ہے یہ لی ہے، لیکم، لیکن پڑھنے میں مشکل ہے تو اس وجہ سے لاکم بنا لیا اس کو، تو کے لیے، تمہارے لیے، الدین، دین کو، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا، مگر، واؤ، اس واؤ کا مطلب یہاں اور نہیں ہے بلکہ اس کو کہتے ہیں واؤ حالیہ، اس حال میں کہ انتم، تم سب، مسلمون، کہ تم سب فرما بردار ہو جاؤ، یعنی جب تمہیں موت آئے
تو اس کے علاوہ موت نہیں آنی چاہیے کہ تم کہیں مسلمان نہ ہو، بلکہ ضرور بضرور تمہیں مسلمان ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس سے بڑی کامیابی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس انسان کو موت آنی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ اب میں سوچوں کہ نہیں مجھے 10 سال بعد اگر پتہ ہو کہ 10 سال بعد موت آنی ہے تو چلو 10 سال میں اپنی زندگی اپنے مطابق گزار لوں، نفسانی خواہشات کو پورا کروں، اس کے بعد آخری وقت میں جا کے کہوں نہیں اب موت آنے والی ہے لہٰذا میں اللہ کے راستے پر چل پڑوں۔ ایسا نہیں ہے، موت جو ہے کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جس حالت میں آپ کا خاتمہ ہوگا، بس اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو آپ کامیاب ہو گئے، اور اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو آپ ناکام ہو گئے۔ اور انسان جس حالت میں زندگی گزارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر عادل بھی ہے اور رحم تو ہے ہی ہے اس کا، تو جس حالت میں انسان زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ یقیناً موت بھی اسی حالت میں دے گا اس کو۔ ایک بندہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارتا رہتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرے گا، اور ایک بندہ جس نے پرواہ ہی نہیں کبھی کی اور اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر آخری وقت میں بغیر کسی کوشش کے بندہ صرف امید لگا کے بیٹھ جائے تو ایسی امید جو ہے وہ بے سود ہوتی ہے کہ میں ساری زندگی گناہوں میں گزاروں اور پھر کہوں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ بہت رحم کرنے والا ہے تو وہ مجھے اسلام پر موت دے دے۔ وہ کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، لیکن کیا میرے کوئی فرائض نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق مجھ پر نہیں تھے؟ اس کا حکم میرے سامنے نہیں تھا؟ میں نے کیا کیا اس کا؟ تو لہٰذا جیسی زندگی گزاریں گے اسی کے مطابق موت جو ہے وہ آئے گی پھر۔ اور چونکہ زندگی کا کوئی یقین ہی نہیں ہے، زندگی اگلے لمحے بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، ابھی اسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں انسان کسی بھی لمحے غفلت کا شکار نہ ہو، ہر وقت اپنے آپ کو تیار کرتا رہے کہ پتہ نہیں کس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑ جائے۔ تو بس اس تیاری میں انسان لگا رہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان پر ضرور کرم کرے گا۔ اور یہ دیکھیں وہ اپنی اولاد کو وصیت فرما رہے ہیں، اور وصیت کوئی مال و اولاد کی نہیں کر رہے، کوئی اور وصیت نہیں کر رہے کہ تم نے یہ کرنا ہے تم نے وہ کرنا ہے، وصیت کر رہے ہیں صرف یہ کہ بس اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ تو فلا تموتن، جی تموتن کو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا چونکہ یہ گرامر کا کچھ لفظ ہے۔ دیکھیں اس کا موت جو ہے لفظ بس سمجھے وہیں سے ہے، یہ میم واو تا اس کا مادہ ہوتا ہے اس لفظ کا۔ کیسے بنے گا وہ ہم بنا لیتے ہیں، میم واو تا یہ اس کا مادہ ہے، مادہ روٹ ورڈ جس سے کوئی لفظ بنتا ہے۔ تو اس میں باب ہوتا ہے ناصرہ، ناصرہ تھوڑا سا ہم اس پہ کوشش کر لیتے ہیں، ماواتا یم وہ تو، یہ یا ہے میم ہے، یم وہ تو یہ کیا ہے، نصرہ ینصرو، دیکھیں نصرہ ینصرو، تو ماوتا یم وہ تو۔ اب دیکھیں یہ حرف علت ہے اور حرف علت سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو لہذا جب حرف علت سے پہلے زبر آ رہی ہو تو اس کو الف میں تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ زبر جو ہے اس کی کمپیٹیبلٹی جو ہے مطابقت وہ الف کے ساتھ ہوتی ہے زبر کی، اور زیر کی مطابقت جو ہے وہ یا کے ساتھ ہوتی ہے، اور پیش کی مطابقت جو ہے وہ واؤ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی بھی آپ نہیں پڑھیں گے پیچھے زیر لگی ہوئی ہے اور آگے واؤ ہے، اس کو پڑھیں گے کیسے؟ پھر وہ تو پڑھا نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا چونکہ پیچھے زبر ہے لہٰذا واؤ کو الف میں تبدیل کر دیا کیونکہ اس کی کمپیٹیبلٹی اس کے ساتھ ہے، تو یہ بن گیا ماتا۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ واؤ جو ہے یہ حرف علت ہے، اور اس سے پیچھے جو ہے لفظ وہ صحیح ہے۔ علت کمزوری والا، کمزوری والے حمزہ واؤ اور یا تین کمزور حرف ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہیں ان کو حرف صحیح کہا جاتا ہے، تو یہ حرف صحیح ہے اور اس پر سکون ہے، اور اس کے ساتھ جو حرف علت ہے اس پر حرکت ہے، لہٰذا وہ حرکت کی بجائے سکون کو زیادہ پسند کرتا ہے حرف علت جو ہے، لہٰذا ہم اس کی حرکت ادھر کر دیتے ہیں اور یہ حرکت ادھر کر دیتے ہیں، تو یہ بن گیا یموتو۔ اب یموتو سے حاضر کا صیغہ اگر بنائے تو کیا بنے گا، تموتو، تموتو۔
یعنی ماتا ہے کہ وہ مر گیا، اور یموتو وہ مرتا ہے یا وہ مرے گا، تموتو تم مرتے ہو یا تم مرو گے۔ اب اس کو اگر ہم، یہ تو ہے واحد کی بات ہے، یو سنگل کی بات ہے، اور اگر اس کو ہم تسنیہ بنائیں تو یہ بن جائے گا تموتان، تموتان، اور اگر ہم اس کو جمع بنائیں تو یہ بن جاتا ہے تموتون، تموتون۔ جی نہیں، یہ حالت رفع میں ہے نا، وہ حالت نصب میں لے جائیں گے تو پھر وہ بنے گا۔ یہ تموتین بھی بن سکتا ہے لیکن حالت مفعولی حالت میں چلا جاتا ہے پھر وہ، تو ہم ابھی حالت رفع میں گردان لکھی جاتی ساری۔ تو تموتون، تموتان، تموتون، یعنی جب بھی تسنیہ بنانا ہوتا ہے تو اس کو آنی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے حالت رفع میں، یعنی فاعلی حالت میں، اور عینی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے حالت نصب و جر میں۔ تو یہ والا جو ہے یہ اونا کی آواز میں حالت فاعلی حالت میں ہوتا ہے، اور اینا کی آواز کے ساتھ، جیسے مسلمون یہاں پہ ہے فاعلی حالت ہے، مسلمینہ بھی اسی مطلب میں ہوتا ہے لیکن وہ حالت نصب و جر میں چلا جاتا ہے، مفعولی حالت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہوگا تموتون۔ اب تموتون کا مطلب ہے تم سب مرتے ہو یا تم سب مرو گے۔ اب اس کو ہم نون ثقیلہ ساتھ لگانا چاہتے ہیں، نون ثقیلہ، یہ شد والا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نون ثقیلہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور بات کرنا، جیسے ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لتسألن تم ضرور بضرور پوچھے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں ضرور بضرور سوال کیے جاؤ گے۔ تو زور دینا جب ہوتا ہے تو وہاں نون ثقیلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا میں ایک سمپل سا آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ یہ نون ثقیلہ تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے کہ یہاں پر لگا ہوا ہے کہ نون کے اوپر زبر اور شد، اگر اس سے پہلے والے حرف پر پیش لگی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے یہاں پر جمع لفظ استعمال ہوا ہے، اور اگر اس سے پہلے حرف پر زبر لکھی ہوئی ہو تو اس کا مطلب سنگل کی بات ہو رہی ہے۔ بس سمپل سا فارمولہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ جیسے میں نے ابھی بولا ثم لتسألن، لام کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب یہاں جمع کی بات ہو رہی ہے کہ تم سب سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، اور اگر اس کے بجائے یہاں پر سپوز تموتن ہوتا تو اس کا مطلب تم ایک سنگل کی بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ بن گیا تم ضرور بضرور مرو گے یا تم ضرور بضرور مرو، اور یہاں لائے نہیں نفی ہے، تم نہ مرنا، تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم سب مسلمان ہو۔ جب بھی موت آئے تو آپ کو فرما برداری کی حالت میں موت آئے۔ جی یہ واو جو ہے، اس کو واو جو ہے یہ بعض اوقات عطف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور کے معنوں میں اینڈ، بعض اوقات یہ اسے کہتے ہیں واو حالیہ، حالانکہ یا در آن حالہ، حالانکہ یا کہہ لیں آپ، اور بعض اوقات واو جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے والعصر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں واو کے بعد جو اسم آ رہا ہوتا ہے وہ زیر والا ہوتا ہے، والنجم، والعصر، دیکھیں وہ دونوں زیر والے آ رہے ہیں، فلا وربک، وربک، تیرے رب کی قسم۔ تو جہاں پر واو کے بعد اسم جو ہے وہ زیر والا آ جائے، سمجھے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا جس نے بھی قسم کھائی گئی ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں واو قسمیہ، تو یہ وہاں یہاں پر ہے واو حالیہ۔ جی اب پورے کا ایک دفعہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن، اور جو کون ہے جو منہ موڑے، ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین سے، اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے، الا سوائے، اسے کہتے ہیں حرف استثناء، سوائے ایکسیپٹ، سوائے من جو صافحہ اس نے، یا سوائے جس نے بے وقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو، اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے، روگردانی کرے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اسے، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، ضرور نیکوں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ،
جب کہا لہو اس کو ربہ اس کے رب نے، جب اس کے رب نے اس سے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ہو ابراہیم علیہ السلام، اسلم تو فرما بردار ہو جا، قالا تو عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کا میں فرما بردار ہو گیا، ووصّا اور وصیت کی، بہا اس دین کی، ابراہیم نے اور ابراہیم نے اس دین کی وصیت کی، بنی ہے اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اس دین کی وصیت کی، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا، الا سوائے اس کے کہ یا مگر اس حال میں انتم مسلمون کہ تم سب فرما بردار ہو، جب بھی موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ جی اس کے بارے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔